اتفاقاً عرس پاک کی محفل ہے، اور عرس انہی کا ہوتا ہے جو قبر میں جا کر سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر مومن کو قبر میں درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں اپنے سنی بھائیوں پر جنہیں اپنے عقیدے اور مسلک کا درود ہی یاد نہیں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ سارے احباب پڑھو الصلاۃ، جو ایمان والے ہو وہ پڑھو، اللہ نے حکم دیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و محبت اور احترام کے لائق بانی محفل، میر محفل، زینت مسند صدارت، فخر السادات، پیر طریقت صاحبزادہ سید بلال شاہ صاحب زیدہ مجدہو، اور تمام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہے، بڑی عظمت والی، شان و شوکت والی، رحمتیں برسانے والی، گناہوں کو مٹانے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دینے والی یہ پاکیزہ محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے، پیر طریقت، راہبر شریعت، مخدوم اہل سنت، حضرت قبلہ پیر سید شمشیر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کے عرس پاک کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، لمبی گفتگو نہیں کرنی، جو کچھ بھی کہنا ہے یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات ہوگی، قصے نہیں ہوں گے، حکایتیں نہیں ہوں گی، من گھڑت باتیں نہیں ہوں گی۔ تو حضرات محترم، ہمارے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمۃ، فرمایا جس وقت اللہ والوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، متقین کا ذکر ہو، نیک بندوں کا ذکر ہو، ولیوں کا ذکر ہو، ان کی ذاتوں کا ذکر ہو، صفات کا ذکر ہو، محامد کا ذکر ہو، محاسن کا ذکر ہو، ان کی کرامات کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کی صورت کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر جب ہوگا اور جہاں ہوگا وہاں رحمتیں برسیں گی۔ اللہ اکبر، سبحان سرکار اللہ۔ پاک کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ آواز آئی اور پتہ نہیں کہاں سے آئی، ہم جو کچھ بھی کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا یا ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا فرمان۔ اب میں حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمۃ۔ حضرات محترم، آپ اپنے پاس رکھتے رہیں، مجھے کچھ کہنے دیں تاکہ پیسوں کی طرف میری توجہ نہ ہو جائے۔ جس کی توجہ پیسوں کی طرف ہو گئی وہ گیا۔ تو جناب بندہ، اس دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں صرف یہ پیسوں کی حرام زدگی ہے۔ بے شک، جو ملا بک گیا اس نے نبوت کے دعوے کر دیے، جو ملا بک گیا اس نے اہل بیت کے خلاف بکواس شروع کر دی، جو ملا بک گیا وہ صحابہ کا دشمن بن گیا، جو ملا بک گیا
اس نے اللہ کے محبوب اور مظہر کامل کو کہا کہ وہ تو ہماری نسل ہے۔ حضرات محترم، بغیر بکنے کے خریدنے والے وہ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، جناب جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتا محمد پاک کے در کے کتے کا مقام بلند و بالا ہو اور نبی کے صحابہ کا مقام کچھ نہیں، نبی کی آل بیت کا مقام کچھ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکرموا اولادی، حدیث پاک میں فرمایا میری اولاد کی عزت کرو، میری اولاد کی عزت کرو۔ آج جن کا عرس ہے یہ اولاد ہے نبی پاک کی، ہر سید نسل سید نبی پاک کی اولاد ہے، سرکار کی نسل سیدوں سے چلی ہے، اور سید بھی کہلوانے والے کی بات نہیں، سید کس کو کہتے ہیں، اشراف کون ہوتے ہیں؟ حضرات محترم، سید النسل سید وہی ہے کہ جو حسن پاک کی اولاد ہوگی یا حسین پاک، اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا الحسن والحسین ہما ابن آیا، حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، حسن سے بھی میری اولاد چلے گی، حسین سے بھی میری اولاد چلے گی، کیونکہ جناب اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ اولاد چلاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے آقا کو افضل الانبیاء بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اب بیٹا نبی کی پشت سے آیا ہو اور اس کو نبوت نہ ملے تو کیا وہ نبی درجہ اعلیٰ لے جائیں گے یا نہیں، جن کے بیٹے نبی بنے ہیں؟ رب نے فرمایا محبوب تمہاری نسل بھی چلاؤں گا، قیامت تک تمہاری نسل رہے گی، مگر یہ ہے کہ اپنا قانون بھی باقی رکھوں گا۔ اس لیے جو سید ہے نا، سید آپ دیکھیں اگر ولی کا چہرہ دیکھو تو گناہ معاف، اللہ اکبر۔ ولی کا چہرہ دیکھو۔ ہمارے آقا بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، طواف فرماتے فرماتے ہمارے آقا نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور میں کعبہ، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، میں تیری شان و شوکت کو جانتا ہوں، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں، اللہ نے تجھے نسبت تشریف ہی سے نوازا ہے، اللہ تجھ میں رہتا نہیں ہے، کیونکہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اس میں رہتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا اللہ مطلق ہے، غیر مقید ہے، لا محدود ہے، وہ کسی مکان میں رہنے والی ذات نہیں ہے۔ بے شک مولا رہتا کہاں ہے؟ فرمایا نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، اگر سمانے پہ آؤں تو ولی کے دل میں سما جاتا ہوں، اللہ اکبر، دل میں اللہ سما جاتا اکبر۔ ہوں۔ اس لیے عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کعبہ بنیاد خلیل اطہر، کعبہ بنیاد خلیل اطہر، دل گزرگاہ جلیل اکبر، از ہزاراں دل از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدستاور کے حج اکبر۔ جناب بندہ غور کیجئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمانے پہ آئے تو چونکہ ولی کے دل میں اس کی نورانیت ہوتی ہے، اور کبھی اس کا عکس جو ہے نور کا عکس کبھی آنکھوں سے نکلتا ہے، کبھی کانوں سے نکلتا ہے، کبھی ہاتھوں سے نکلتا ہے، کبھی پاؤں سے نکلتا ہے۔ فرمایا اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی سمع اللہ سامع القریب والبعید، جب اللہ کا نور جلال ولی کے کانوں سے نکل رہا ہو وہ دور کی بھی سنتا ہے، وہ قریب کی بھی سنتا ہے۔ جناب فرمایا اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی بصر اللہ، جب اللہ کا نور جلال ولی کی آنکھوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے، رال قریب والبعید، وہ قریب بھی دیکھتا ہے اور بعید بھی دیکھتا ہے۔ اور مائدہ سارا نور و جلال اللہ تعالی ید اللہ قادر علی التصرف فی السہل والصعب والقریب والبعید، جب اللہ کا نور جلال ولی کے ہاتھوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو وہ دور سے بھی پکڑ سکتا ہے، کبھی قریب سے بھی تصرف کر سکتا ہے۔ جناب بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ولی پر کہ وہ اپنی قدرت کا مظہر ولی کو بناتا ہے، لیکن کعبہ میرے اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں ہے، اس کو صرف نسبت تشریفی۔ عرض کر رہا تھا نا، سرکار نے دیکھا تو فرمایا کعبہ آج نبیوں کا سردار، آج رسولوں کا سلطان،
آج اللہ کی ذات کی صفات اور ذات کا مظہر کامل تیرا طواف کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مخلوق میں تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ فرمایا نہیں، ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کا۔ یہ ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مومن کامل جسے ولی کہتے ہیں، ولی کا مقام کعبے تجھ سے بلند و بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں بھئی، اگر کعبہ کو دیکھو، صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، طواف کا معاملہ اور ہے، استلام کا معاملہ اور ہے، دعاؤں کا معاملہ اور ہے، صرف دیکھنے کی بات۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جب کسی صحیح العقیدہ مومن نے کعبہ کو دیکھا، یہ شرط ساتھ لگائی ہے، ایمانم و تصدیقاً، مومن ہو اور تصدیق قلبی والا مومن ہو۔ جب وہ کعبہ کو دیکھتا ہے صحیح العقیدہ مومن، اہل بیت کے گستاخ کو کعبہ کچھ نہیں دیتا، صحابہ کے دشمن کو کعبہ کچھ نہیں دیتا، ولیوں کی عیب جوئی کرنے والے خبیث کو کعبہ کچھ نہیں دیتا۔ کعبہ اس کو دیتا ہے جو محمد پاک کے در کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ دیکھیں جناب غور کیجئے، میں ذرا سٹیج پہ ادھر ادھر اس لیے دیکھتا ہوں کہ نقیب صاحب بیٹھے ہیں یا چلیں گے؟ چلیں گے۔ نقیب چلے گئے۔ جو نقیب چلا جائے نا، وہ نقیب صحیح نہیں ہوتا، وہ بے وفا نقیب ہوتا ہے، بے شک۔ اور اگر مجھے بولنے دو تو بے حیا نقیب ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ نے اس محفل، دنیا کی محفل کا نقیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ جناب جب آقا آنے والے تھے نا دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا لوگو خوشخبری، اب جن کے لیے کائنات بنی تھی وہ تشریف لانے والے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا آقا کا، رب نے کہا پیارے نقیب بنایا ہے تجھے اس محفل کا، جانے نہیں دوں گا، تجھے چوتھے آسمان پہ بٹھا دیتا ہوں، بیٹھ جا، جب پھر یہ دنیا ختم ہونے پہ آئے گی تجھے آسمان سے زمین پہ اتاروں گا، تو آ کر یہاں اعلان کرے گا جناب بندہ کہ میں محبوب کا چاہنے والا پھر آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آئے گا اللہ کی قسم، نبیوں سے پوچھ محمد پاک کی اولاد کا مقام، اس خبیث ملا سے نہ پوچھ جو کسی سید ولی بھی ہو، عالم بھی ہو، محقق بھی ہو، مصنف بھی ہو، مدرس بھی ہو، تمام صفات سے موصوف ہو اور ان کے خلاف بکواس کرے کہ یہ رافضی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہ کی قسم پتہ ہے ہمارے جو ہمارے مقتدا ہیں، مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ جو شیخ الحدیث بھی ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ التفسیر بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اللہ اللہ۔ محبت علی سے لوگوں کے دلوں کو منور کرنے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ تمام عبادات کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ بے شک۔ اگر بندہ مومن نہیں، اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ مومن ہے تو ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی نے دیکھنا ہو میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا اپنے دل سے محبت علی پوچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے ضرور لگائیں، اللہ اللہ۔ لمبا نہ کرنا، کیونکہ میں بوڑھا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بھول جاتا ہوں کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے نعروں کا تو میں قائل ہوں، اور یہ پتہ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے حیدر 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 حیدر، یہ نعرہ تو
سپاہیوں کا نعرہ ہے، مجاہدین کا نعرہ ہے۔ جس مجاہد کو عظیم انعام دینا ہو تو اس کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ جناب بندہ، اب یہ حیدر حیدر کا نعرہ سنے گا جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جب وہ موذی سنے گا تو سن کے اس کا دل پاش پاش ہونے لگ جائے گا۔ علی علی کرتے ہو، حیدر حیدر کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ او کتے، تجھے نہیں پتا کہ ذکر علی عبادت، یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو عبادت ہے، علی کا ذکر کرو عبادت۔ غور کیجئے، علی کا ذکر کرو عبادت۔ تو بھائی حیدر کس کا لقب ہے؟ نا میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کے بیٹے نے حیدر حیدر کرایا۔ حیدر حیدر کرو، علی علی کرو، عبادت ہے، خدا کی قسم عبادت ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا یحب علی مومن، علی سے ایمان والوں کے بغیر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے علی علی کرتے ہو، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ ارے اتنے احمق ہو گئے ہو، رافضی تو علی کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم رافضی نہیں جانتے علی پاک کو۔ کیوں؟ علی ہمارے آقا ہیں، علی ہمارے پیر ہیں، علی ہمارے مقتدا ہیں، علی ہمارے رہنما ہیں۔ جن کو علی نے مانا ہم مانتے ہیں، جن کو علی نہ مانے ہم نہیں مانتے۔ علی نے صدیق اکبر کو مانا، علی نے فاروق اعظم کو مانا، علی نے عثمان غنی کو مانا، علی نے صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، علی نے فاروق اعظم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، علی نے عثمان غنی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ یار میرے نبی سے پوچھو سرکار یہ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، ارے علی جہاں بھی کھڑا ہو حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی جہاں بھی کھڑا ہو حق ہے، حق نہ حق علی سے جدا ہوتا ہے نہ علی حق سے جدا ہوتا ہے۔ اگر علی مرتضیٰ صدیق اکبر کی اقتداء میں ہیں، صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، صداقت بھی حق ہے۔ اگر علی مرتضیٰ فاروق اعظم کی اقتداء میں کھڑے ہیں، فاروق اعظم کی خلافت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، اور جناب بندہ عدالت بھی حق ہے۔ اگر علی مرتضیٰ حضرت عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو جناب ذوالنورین کی خلافت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، سخاوت بھی حق ہے، کیونکہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی نہیں وہاں حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو علی پاک کو ماننے والے ہیں، جس کو علی نے مانا ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور حقیقتاً مومن ہے وہی جو علی کو مانے۔ یحب علی مومن ویبغضہ منافق۔ یار کوئی بات تو تھی نا۔ اب آپ دیکھیں پوری اقوام میں ہر قوم عزت عظمت والی ہے جو مومن ہے، بے شک ہر قوم، لیکن سید سب سے افضل ہے، بے شک بے شک سید سب سے عرفہ ہے، بے شک سید سب سے اعلیٰ ہے۔ بے شک سید کون ہے؟ سید جو حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ آخر یار علی پاک میں کوئی تو بات تھی نا، ہائے ہائے ہائے، کہ رب نے جو نسل اپنے محبوب کی دنیا میں چلانی تھی، واہ واہ، غور کرنا، جو ہمارے آقا کی نسل دنیا میں چلنی تھی، اللہ نے پشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند فرمایا، اللہ اکبر، علی کو بھی پاک بنایا، بے شک زہرا کو بھی پاک بنایا۔ بے شک بے شک، علی پاک ہیں، علی پاک ہیں، جو پاک ہیں وہ بولو، باقی چپ رہنا۔
ممکن ہے کسی پر علی غسل پاک ہے، علی پاک ہے، علی پاک ہے۔ پاک۔ اور یہ بھی بتا دوں علی سے محبت وہی کرتا ہے جو لطف حق ہوگا، اللہ اکبر، جو اللہ حلال زادہ ہے، جان جو حلال زادہ ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، بے شک بے جو شک حرام زادہ ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ بے شک غور کیجئے جناب بندہ، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی نسل جو دنیا میں چلانی تھی پشت علی کی پسند فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ رب کا کام ہے، بے شک رب نے پشت علی کی پسند فرمائی بے شک، اور بطن زہرا کا پسند فرمایا۔ اللہ اکبر، بے پشت شک علی کی ہے، بطن زہرا کا ہے، اولاد نبی کی ہے۔ بے شک۔ اب آپ غور کیجئے جناب، اولاد میرے آقا کی چلنی تھی، اس لیے علی کو بھی پاک بنایا۔ بے شک علی کو علی پاک ہیں، بے شک یوں ہی نہیں کہہ رہا میں، غور کرو۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری بغیرک۔ فرمایا علی جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے، آپ سارے جاننے والے ہیں، جتنے بالغ لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ جب انسان پر آقا فرما رہے ہیں جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ فرمایا جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیروں کا، میرے اور تمہارے سوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سوا میں بغیر غسل کے آؤں حلال ہے، علی تم بغیر غسل کے آؤ حلال ہے۔ معلوم ہوا وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ میرے علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھ اکبر، آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھلا میرا قصور ہے واہ واہ، جو بھولو بن کے بیٹھے ہیں، بھولو بن کے، کیا پتا ان کو کون ہے علی؟ ہائے ہائے، میں کیا بیان کر رہا بے ہوں، شک، قرآن و حدیث سنا رہا ہوں، اللہ اور اکبر، پھر تم بیٹھے ہو یوں ہی منہ لٹکا کے بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم یہ چپ کر کے بیٹھنا بدعت ہے، داد دینا نبی کی سنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، نبی پاک کی شان بیان کرتے، علی پاک کی شان بیان کرتے، صدیق اکبر کی شان بیان کرتے، میرے نبی سن کر کہتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اکبر، یا اللہ جبریل امین کو بھیج اس کی مدد کرے۔ اللہ اکبر، ایمان سے بتاؤ داد دینے والا ہو نبیوں کا سردار اللہ اکبر، اور سنانے والا میرے نبی کا صحابی ہو اور نبی پاک دیں داد، ان کا حوصلہ کتنا بڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، جی اللہ جناب، اکبر، اس لیے سلام کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو کہ جناب ہمارے آقا ان کو داد دیتے تھے، لہذا چپ کر کے بیٹھنا، اور سرکار چپ کر کے داد نہیں دیتے تھے، ہائے ہائے، بولتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس۔ اللہ اکبر، شان علی کی بیان ہو، شان صدیق اکبر کی بیان ہو، ہائے ہائے، شان سیدہ کی بیان ہو، اللہ اکبر، شان کل کائنات کے آقا کی بیان ہو، اللہ اور اکبر، کوئی باندر بن کے چپ کر کے دیکھ رہا ہو۔ اللہ جی اکبر، اللہ بھائی میں تو لازمن چڑھ جاتا ہوں، اللہ اکبر، یہ پتہ ہی نہیں چلا ان لوگوں کا، ہائے ہائے، ان پاکوں کا۔ اگر پتہ چلتا تو سبحان اللہ تو کہہ دیتا، سبحان اللہ، میں نہیں سبحان کہتا، اللہ، میں نہیں کہوں گا کہو سبحان اللہ، نہ تمہارا اگر زبان سبحان اللہ کہہ سکتی ہے تو کہو، نہیں کہہ سکتی تو دفع کرو۔ سبحان اللہ، کیڑے پڑ سبحان جائیں اللہ، اس کتی زبان پر جو سبحان اللہ نہیں کہتی، سبحان اللہ، ہے ہی کوئی سبحان جو اللہ، سبحان اللہ کہتی۔ سبحان اللہ، یہ سنیں، سبحان اللہ، میں عرض کر رہا ہوں ہائے، ہمارے آقا نے فرمایا
لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری بغیرک. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے بغیر غسل کے مسجد میں کسی ایک کو بھی آنا حلال نہیں. اللہ اکبر. کسی ایک کو بھی آنا حلال نہیں غیری وغیروں کا. اللہ اکبر. ورنہ علی میرے اور تمہارے سے. اللہ اکبر. میں غسل نہ کروں آنا حلال ہے، تم غسل نہ کرو مسجد میں آنا حلال ہے. معلوم ہوا وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ میرے علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے. آج ملا کہتے ہیں ہاں سید نیک ہو عالم ہو پھر اس کی عزت کرو، اگر وہ عالم نہیں، اگر وہ نیک نہیں، اگر وہ عمل نہیں تو پھر عزت کی ضرورت نہیں. میں نے کہا جاہل کہیں کے کتے، تجھے مدینے والے کا فرمان نظر نہیں آیا؟ میرے آقا نے فرمایا ہے اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی. فرمایا میرے غلاموں اور میری کنیزوں سن لو، میری اولاد کی عزت کرنا، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے، اگر اعمال میں کمزوری ہو تو مجھ محمد کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. غور کیجئے سبحان اللہ. جناب، میرے آقا کی نسل دنیا میں جاری کرنی تھی، علی کو بھی پاک بنایا. واہ واہ. سبحان اللہ. علی پاک پاک ہے، علی پاک ہے. پاک، بے شک اور سیدہ زہرا کو بھی پاک بنایا. پاک. ہائے کیونکہ ہر بی بی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دن، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہر مہینے مجبور ہے ناپاک رہنے میں. نماز معاف ہے، روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، جسم پاک نہیں رہتا، لیکن قربان جاؤں میرے نبی کی اس لاڈلی بیٹی پر جس کے لیے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے لیے میرے آقا میں فاطمہ تو بدعۃ منی. ارے فاطمہ تو زہرا کو علیحدہ جسم نہ سمجھنا، جسم مصطفیٰ کے ایک حصے کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ. مجھے بتا نبی کے جسم کا کیا مقام ہے، اللہ حصے کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر. جناب آپ نے فرمایا یریبنی ما ارابہا یوزینی ما آذاہا. فرمایا فاطمہ الزہرا میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے. اگر کسی نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ اکبر. اگر کسی نے ان کو پریشان کیا مجھے پریشان کیا، اگر کسی نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. رب نے فرمایا پیارے جس نے تمہیں ایذا دی اس نے مجھ خدا کو ایذا دی. اور قرآن میں فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو زہرا پاک کو ستائے، ایذا دے. اب بتاؤ اگر کوئی کہے کہ سیدہ زہرا خطا پر تھیں، بتاؤ خوش ہوگی زہرا پاک میری تعریف کر رہا ہے؟ اور جناب کوئی کہے کہ زہرا پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کھانے کے لیے گئی ہوئی تھی، ابو بکر نے حرام کے لقمے سے بچا لیا. بتاؤ میرے نبی کی لعنت ہے اس پر یا نہیں ہے؟ بندہ رب نے فرمایا اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی جو زہرا پاک کو ایذا دیتا ہے، کیونکہ فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. سیدہ زہرا پاک کا مقام
بلند ہے، بے شک، بالا ہے، بے شک، عرفہ ہے، بے شک، اعلیٰ ہے، بے شک، میرے نبی کی نسل کی اصل ہے۔ جناب بندہ غور کیجئے، حسنین کی اماں ہیں اور ہر آن ہر لمحہ پاک۔ بے شک پاک ہے، بے پوچھو شک حضرت پاک ہے۔ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، آپ نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتم مراحل من شار اسودا فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي رواية آخر ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا۔ جناب اللہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہ جو دنیا میں بھی جنت میں رہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ حضرت عائشہ اکبر، صدیقہ واہ رضی واہ اللہ واہ 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 عنہ واہ، دنیا میں بھی جنت میں رہتی تھی۔ آج بھی حدیث لکھی ہے، جا کے پڑھ لو کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے نبی نے کہا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس میں رہتی تھیں۔ جناب 18 آیتیں ان کی برات کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کی۔ آپ فرما رہی ہیں صبح سویرے سرکار گھر سے باہر نکلے، کالے بالوں والا کمبل آپ کے اوپر تھا جس پر کجابوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن ابن علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر امام حسین آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر سیدہ زہرا پاک آئیں، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر میرے نبی نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور خاص اہل بیت ہے، بے شک، یہ میری اہل بیت، خاص سننے و ملا، جسے عربی کے جملے کی ترکیب کا پتہ نہیں ہے، ہائے ہائے جو ہائے، صحیح جملہ نہیں پڑھ سکتا وہ کہتا ہے واہ واہ، کہ ان کو بھی نبی نے داخل کیا، یہ اہل بیت میں نہیں تھے، نبی نے داخل کر دیا۔ ہیں جی اہل بیت صرف امہات المومنین ہیں، امہات المومنین بھی میرے نبی کی اہل بیت ہیں، لیکن خاص اہل بیت یا علی ہیں یا زہرا ہیں یا حسن ہیں یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ ہر قسم کی ناپاکی، امام سے بتاؤ بندہ بے وضو ہو جائے تو پاک رہتا ہے؟ بے وضو ہو جائے تو بھائی چھوٹی ناپاکی، حد سے اکبر نہیں، حد سے اصغر لاحق ہو جائے، ہے نا جی؟ وضو ٹوٹ جائے تو حد سے اصغر لاحق ہو جاتی ہے، اور حد سے بھی ناپاکی کو کہتے ہیں، اور جن کے لیے میرا نبی رب سے مانگ رہا ہے اللہ کہ اکبر، طہرہم تطہیرا، یا اللہ انہیں ہر آن ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ پاک رکھ، ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ پھر، اللہ اکبر، نبی پاک ہیں یا نہیں؟ پاک ہیں، علی پاک ہیں یا نہیں؟ پاک ہیں، سیدہ پاک ہیں یا نہیں؟ پاک ہیں، حسن پاک ہیں یا نہیں؟ پاک ہیں، حسین پاک ہیں یا نہیں؟ پاک ہیں، پھر میں اگر پنجتن پاک کہوں تو مجرم ہو جاؤں گا؟ ہائے 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 ہائے، پنجتن پاک، اور جو سید نسل سید ہے وہ لازمہ ان کی شان بیان کرے گا، بے شک، بے ان شک، کی بے شان شک، بیان کرے گا۔ بے شک کرے گا، ہر ایک کو اپنے آب و اجداد کی شان بیان کرنا اور سننا بے شک، پسند ہے، بے شک، اور سید تو ہے ہی وہی جو حسن کا بیٹا ہے یا حسین حسین کا بیٹا، ماشاءاللہ، حضرات ماشاءاللہ، محترم ہمارے آقا نے جو دعا کی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ، انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو حضرات محترم دیکھو نا، جن کی محبت کا نام ایمان ہے، ہمارے قائد محترم جناب بندہ مخدوم اہل سنت
محسن ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، حضور قبلہ پیر سید، مفکر اسلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سفیر عشق رسول، اللہ اکبر، حیدر حیدر کی صدا لگوانے والے، اللہ یہ اکبر، حیدر حیدر اللہ کی قسم جو بھی کرتے ہیں نا ہائے ہائے، ان کا یہ کرنا عبادت ہے، اللہ اور اکبر، سب کا کرنا میرے آقا حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس دور میں اگر کوئی ولی کامل ہے تو ریاض حسین شاہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، میں غلط باتیں نہیں کہتا، اللہ میں اکبر، ان کے قریب رہتا ہوں، بے شک، ان کے عقائد کو جانتا ہوں، اللہ ان کے اکبر، اعمال کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ، انتہا درجے کے اللہ اکبر، متقی اور پرہیزگار شخصیت ہے، اللہ اور اکبر، جناب سراپا علم کی شخصیت ہے۔ اللہ یہ اکبر، جو تفسیر لکھ رہے ہیں کافی لکھی گئی، اللہ کئی اکبر، کتابیں لکھی، اللہ جن کی اکبر، کتابیں پڑھنے سے مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اب ان کو کوئی کہے رابطی ہیں جی رابطی ہیں، ہائے ہائے، اے پاگل تو خود آوارہ کتے کی طرح سزا پائے گا۔ انشاءاللہ۔ ریاض حسین شاہ تھا بھی ولی، ہے بھی ولی، رہے گا بھی ولی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولی بھی نہیں سید ولی، اللہ اکبر، سید۔ اللہ، اللہ کی قسم ولی کا چہرہ دیکھو نا گناہ معاف، اللہ اکبر، اللہ لیکن ولی ہو اور ہو سید، اللہ اکبر، یہ سید بیٹھے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ولی ہو اور ہو بھی سید۔ اللہ اکبر، فرمایا سید ولی کا چہرہ دیکھو، خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، دلائل ماشاءاللہ، کا وقت نہیں ہے کیونکہ 12 بجے لائٹ چلی جانی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھیرے میں دھکے نہ کھاتے پھریں۔ جناب بندہ لائٹ پہ ہوتے ہوئے ہی جو کچھ عرض کرنا ہے معروضات پیش کر دیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب بندہ، ہمارے آقا کا حکم ہے، فرمایا اکرموا اولادی، دیکھو نا نبی کی اولاد کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض، المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والسائی لہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ۔ حدیثیں سنا رہا ہوں، من گھڑت باتیں نہیں۔ اللہ اکبر، جناب اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا میری نسل پاک، میری اولاد کی اگر کسی بندے نے عزت کی، میں محمد ضامن ہوں جب مرے گا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جتنا بڑا گناہگار بھی ہو۔ گناہگار کی بات ہے، گستاخ کی نہیں ہے، گناہگار ہو میں اس کی شفاعت ضرور کروں، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ حدیثیں سنا رہا ہوں، اور یہ صرف آنکھ والوں کو حدیثیں نظر آتی ہیں، اندھوں کو نہیں نظر آتی، اندھوں کو یہ حدیثیں نہیں نظر آتی۔ جناب میں گھڑ کے حدیثیں نہیں لائے، یہ حدیثیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اللہ اکبر، مگر عشق ساتھ دے تو سامنے ہاں آئے۔ ہاں ہاں، واہ واہ، جس کے دل میں ہو ہی بغض، اس کو کیا نظر آئے حق کی بات۔ اس لیے حضرات محترم آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی عزت کرے، جو میری اولاد کو اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کر دے، اور جو میری اولاد کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرے۔ اب سید کا عرس ہو رہا ہے، تو عرس میں جو دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے، کوئی لنگر پکا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، پھر کھلانے کے لیے بھاگیں گے، انتظام کے لیے بھاگیں گے، تو فرمایا جو دوڑ دھوپ کرتا ہے اور جو دل سے اور زبان سے محبت کرتا ہے، میں قیامت کے دن ان کی شفاعت ضرور کروں گا، اور شفاعت کا حقدار مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی کی نسل پاک کی عزت کرنے والا جب بھی مرے گا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اٹھے گا تو میرے نبی کی شفاعت کا حقدار ہے۔ انشاءاللہ، اس لیے انشاءاللہ، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا جن پہ کرم ہوتا ہے، اب آپ خود سوچیں جن کے دیکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ان کا اپنا مقام قبروں میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جن کا عرس کر رہے ہو جناب بندہ، عرس انہی کا ہوتا ہے
जो कब्र में जाके दूल्हा बन के बैठती हैं। और बता, नबी की औलाद अगर दूल्हा नहीं बनेगी तो और कौन वहाँ दूल्हा बनेगी? जनाब, हमारे आका की निगाह करम ने सबका बेड़ा पार करना है। इसलिए बहरहाल चूँकि अब वक्त आ रहा है करीब, मैं कहता हूँ लाइट खड़ी रहे और हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दें। मैंने इसलिए आज तशरीहात से एहतराज़ किया है, वरना एक एक लफ्ज़ की अगर तशरीह की जाती तो उसके लिए बहुत बड़ा वक्त ज़रूर है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इस पाकीज़ा महफिल का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर बनाए, हमारी आखिरत भी बेहतर बनाए। और जिस तरह हदीस में है कि जब हम उठेंगे अल्लाह ताला फरिश्तों से हमारे नाम सुनेगा, या अल्लाह हमारा बैठना, हमारा आना, हमारा बोलना, ये महफिल मनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ताकि अब फरिश्तों से आज तू हमारे नाम भी सुनता रहे और हम पर करम के बादल बरसाता रहे। जनाब बंदा, मैं शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको औलियाए कामिलीन के दामान पाक से वाबस्ता रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।